تو خواب میں نے دیکھا کہ میں حضرت کے پاس ہوں اور حضرت سے میں گلے ملا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. شکریہ کس چیز پر ادا کیا؟ ظاہر ہے کہ آج جو کچھ تھوڑا بہت ہم بول لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ ہی کے محنتوں کا ثمرہ اور اس کا صدقہ ہے. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد میں نے ان سے اجازت طلب کی. تو وہ کہنے لگے کہ ابھی نہیں، رات کو جانا. تو میں نے کہا کہ حضرت کچھ عذر ہے. تو انہیں بھی یاد آیا کہ ان کو بھی کہیں جانا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، مجھے بھی کہیں جانا ہے، ایسا کرو کہ رات میں پھر آنا. تو یہ طے ہو گیا کہ رات میں انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. اور اس کے بعد یہ کہہ کر حضرت کپڑے بدلنے جانے کی تیاری کرنے لگے. اور حضرت اس وقت بہت کمزور ہیں، گویا کہ بہت سخت بیمار ہوں. میں باہر آ گیا جب وہ کپڑے بدلنے لگے اور باہر آ کر انتظار کرنے لگا. تو حضرت جب کپڑے بدل کر باہر آئے تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل جوان ہے، کوئی تقریباً 40 اور 50 کے درمیان کا جو شخص ہوتا ہے وہ ان کی عمر ہے. ان کے بال تقریباً کالے ہیں اور بالکل سیدھا ان کا جسم ہے. یہ تو آخر میں حضرت جھک گئے تھے اور بیت وغیرہ بھی لے کر چلتے تھے. گھر سے وہ رکشے میں یا گاڑی میں آتے تھے پڑھانے کے لیے. تو چلنا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن اب بالکل سیدھے چل رہے ہیں اور چل کے چلے جا رہے ہیں. تو یہ خواب دیکھا اور اس میں حضرت کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا. تو یہ ساری دلیلیں ہیں، یہ علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرت کی مقبولیت کی، کہ جس عمر میں، یعنی جس انداز سے میں نے حضرت کو دیکھا کہ جب وہ کمرے سے نکلے تو اس وقت ان کے بال بھی سیاہ ہیں تقریباً اور وہ بالکل سیدھے چلے جا رہے ہیں. یہ اہل جنت کی جو عمر ہوگی وہ 30 اور 40 کے درمیان ہوگی. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ جس خواب میں نے اسی کے آس پاس حضرت کو دیکھا ہے. تو یہ ایک علامت ہے حضرت کی مقبولیت کی. یہی آیت ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ کہ اللہ تعالیٰ آج، یعنی ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ ان کے کچھ شاگردوں کو، اور شاگرد بھی نالائق والے شاگرد، ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ حضرت کا مقام اور ان کا درجہ، ان کا مرتبہ کیا ہے. عالمی اسلام کی عظیم علمی شخصیت، محدث جلیل، فقیہ وقت، متکلم زمانہ، مفسر نبیل، عالم ربانی، مسند الہند، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے علوم کا مستند شارح اور مسلک دارالعلوم دیوبند کا صحیح ترجمان، کئی نسلوں کے معلم و مربی، ہزاروں علماء کرام کے شفیق استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے 25 رمضان المبارک سن 1441 ہجری مطابق 19 مئی سن 2020 صبح 6:30 بجے اس دنیا رنگ و بو کی تقریباً 80 بہاریں دیکھنے کے بعد اپنا سفر زندگی مکمل کر کے عالم عقبہ کے سفر پر روانہ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی وفات کی خبر نے صرف بر صغیر ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے پھیلے ہوئے بے شمار شاگردوں، متعلقین، محبین اور آپ سے براہ راست یا بالواسطہ استفادہ کرنے والوں کو تڑپا دیا، جنہوں نے اپنے غمگین اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ تقدیر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ماہ مبارک کے آخری بابرکت عشرے میں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے لیے خوب ایصال ثواب کیا اور مغفرت و رفع درجات کی دعائیں کی. محترم دوستو، مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش شمالی گجرات کے شہر پالن پور میں جناب یوسف صاحب کے یہاں سن 1940 کے آخر میں ہوئی. حضرت مفتی صاحب اپنے والدین کی اولاد میں سب سے بڑے تھے. والدین نے آپ کا نام احمد رکھا. جب آپ مظاہر علوم سہارنپور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپ نے خود اپنا نام سعید احمد رکھا. آپ کی تعلیم کا آغاز والد صاحب سے ہوا. ابتدائی فارسی کتابیں اپنے ماموں سے پڑھیں،
پھر پالنپور شہر میں حضرت مولانا نذیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں شرح جامی تک کی کتابیں پڑھیں۔ سن 1377 ہجری میں مظاہر علوم سہارنپور میں داخلہ لیا اور 3 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی، اور سن 1380 ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، جہاں سن 1382 ہجری مطابق سن 1962 کو آپ نے دور حدیث سے فراغت حاصل کرتے ہوئے سالانہ امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دوران تعلیم آپ کو اپنے تمام اساتذہ کرام اور بالخصوص حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی صاحب قدس سرہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی خصوصی توجہ و شفقت حاصل رہی۔ دور حدیث سے فراغت کے بعد تکمیل افتاء میں داخلہ لیا اور فتویٰ نویسی میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ دارالافتاء کے ذمہ داران نے تحریری طور پر آپ کی تقرری کی سفارش کی۔ ادھر آپ کے محترم استاذ و مربی حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ آپ کا تقرر دارالعلوم دیوبند ہی میں ہو، لیکن تقدیر خداوندی کچھ اور تھی اور آپ کا تقرر دارالعلوم میں اس وقت نہ ہو سکا۔ اس موقع پر آپ کے محترم استاذ علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے ایک مختصر اور پر اثر جملہ ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب گھبراؤ نہیں، اس سے اچھے آؤ گے، اور آپ کو اپنی دعاؤں اور نصیحتوں سے نوازتے ہوئے دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت جانے کا مشورہ دیا، جہاں درجہ علیہ کے مدرس کی حیثیت سے سن 1384 ہجری کو آپ کا تقرر عمل میں آیا۔ دارالعلوم اشرفیہ میں آپ نے 9 سال تک خدمت کی۔ ان 9 سالوں میں اپنی خداداد ذہانت، عزم و ہمت، مسلسل محنت اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی توفیق سے ایک طرف تو نہایت کامیابی کے ساتھ مختلف فنون اور حدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے، اور دوسری طرف تصنیف و تالیف اور مضمون نویسی کا مشغلہ بھی جاری رکھا، اور ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ علمی حلقوں میں آپ کی شہرت اور طلبہ میں آپ کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ آپ کی مقبولیت اور مختلف صلاحیتوں کے پیش نظر حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سابق رکن مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کی تحریک پر سن 1393 ہجری کو آپ کا تقرر اپنی مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں ہو گیا، جہاں آپ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کا بھرپور موقع ملا، اور آپ کے استاذ محترم و مربی حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اگرچہ اس وقت انتقال ہو گیا تھا، تاہم ان کا مذکورہ جملہ مولوی صاحب گھبراؤ نہیں، اس سے اچھے آؤ گے پورے 9 سال کے بعد ہو بہو ثابت ہو گیا۔ حضرت مفتی صاحب اس وقت سے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، جو 48 سال کا عرصہ ہے، اپنی مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے منسلک رہے، جہاں آپ نے نصاب کے اندر شامل فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، عقائد، مناظرہ، ادب، میراث، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث کی مختلف کتابیں نہایت کامیابی کے ساتھ پڑھائیں، اور طلبہ میں آپ کی مقبولیت اس حد تک بڑھ گئی کہ جس کتاب کا سبق آپ سے متعلق ہو جاتا، اس کتاب کے طلبہ بے حد مطمئن ہو کر اپنے آپ کو سعادت مند تصور کرتے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں بھی تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا مشغلہ بھی جاری رکھا۔ دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے میں بنیادی اور محنت طلب کتابوں کی تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا مشغلہ جاری رکھنا اگرچہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن عزم و ہمت کے اس پیکرے مجسم نے مختصر عرصے میں تدریس کے ساتھ ساتھ اسلامی کتب خانے کو اپنی ایسی ضخیم اور تحقیقی تصانیف سے معمور کر دیا کہ جن سے علم و تحقیق کے میدان سے وابستہ حضرات حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عدیم المثال تصنیف حجت اللہ البالغہ کی ایک محقق و مفصل شرح کی ضرورت ہمارے اکابرین کے دور سے محسوس کی جا رہی تھی، تاہم اس اہم تحقیقی کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت مفتی صاحب ہی کو منتخب فرمایا، اور آپ نے 5 ضخیم جلدوں میں رحمت اللہ الواسعہ کے نام سے اس کی شرح لکھی، جسے علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی ملی۔
محترم دوستو، آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ رحمت اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ کی اہمیت کو دیکھ کر دارالعلوم دیوبند کی مؤقر مجلس شورا نے سن 1425 ہجری ماہ صفر ایک تحریری تجویز پاس کی، جس میں حضرت مفتی صاحب کے اس علمی کارنامے کو پوری جماعت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرنے کے مرادف قرار دیتے ہوئے آپ کو مبارکباد پیش کی گئی۔ محترم دوستو، رحمت اللہ الواسعہ کے علاوہ آپ نے 8 ضخیم جلدوں پر مشتمل ترمذی شریف کی شرح تحفۃ الالمعی شرح سنن الترمذی کے نام سے، 12 ضخیم جلدوں پر مشتمل بخاری شریف کی شرح تحفۃ القاری شرح صحیح البخاری کے نام سے، اور 8 ضخیم جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی تفسیر ہدایت القرآن کے نام سے تحریر فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ آج کے پرآشوب اور پرفتن دور میں بھی حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ جلال الدین سیوطی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ جیسے مصنفین کے نقش قدم پر چلنے والے اور اپنے آپ کو علمی و تحقیقی کاموں کے لیے وقف کرنے والے افراد آج بھی موجود ہیں۔ محترم دوستو، ان متعدد ضخیم جلدوں پر مشتمل تصانیف کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک کارنامہ یہ بھی انجام دیا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مائع ناز تفسیر بیان القرآن کے تسہیل نگار حضرت مولانا عقیدت اللہ قاسمی صاحب زیدہ مجدہم کی خواہش اور حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب مد ظلہم محتمم دارالعلوم دیوبند کے مشورے سے تسہیل کا مسودہ آپ ہی کے حوالے کیا گیا، جس پر آپ نے شروع سے آخر تک نظر ثانی فرما کر اس میں مفید ترمیمات و اضافے کر دیے اور 5 جلدوں میں آسان بیان القرآن کے نام سے شائع فرما دیا، جس سے بیان القرآن کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ محترم دوستو، حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے مذکورہ تصانیف کے ساتھ ساتھ مختلف علمی موضوعات سے متعلق دیگر تصانیف بھی تحریر فرمائی ہیں، جن کی مجموعی تعداد مذکورہ تصانیف کے ساتھ ملا کر 46 بنتی ہے، اور ہر ایک کتاب اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کتابیں تو دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کے بعض دیگر مدارس اور اسی طرح وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب تعلیم میں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ آپ کے ہونہار صاحبزادے جناب مولانا احمد سعید صاحب پالنپوری فاضل دارالعلوم دیوبند زیدہ مجدہم کے ایک مراسلہ کے مطابق حضرت مفتی صاحب کی کل تصانیف کی مجموعی صفحات کی تعداد 33,684 تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی مختلف صلاحیتوں، طلبہ میں بے پناہ مقبولیت، علمی حلقوں میں محبوبیت اور آپ کی تقوی و طہارت کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کی مؤقر و با اختیار مجلس شورا نے سن 1429 ہجری کو، جب حضرت الاستاذ مولانا نصیر احمد خان صاحب قدس سرہ سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے بوجہ علالت و پیرانہ سالی دارالعلوم کی خدمت سے از خود سبکدوشی کی درخواست کی، تو شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے اعلیٰ علمی منصب کے لیے آپ ہی کا انتخاب فرمایا، جس پر آپ اپنی وفات سن 1441 ہجری تک فائز رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور امت مسلمہ کو حضرت مفتی صاحب کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔